لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام، اور اس پروگرام میں ہم جہاں مختلف سماجی حوالوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اخلاقی قدروں کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، کبھی کبھار کچھ سیاسی حوالوں سے بات چیت ہو جاتی ہے، کبھی ہم بات کرتے ہیں زندگی کے ان گوشوں پر کہ جن پر عام طور پر بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی. مگر جب ایام ہو یہ ذو الحجہ کے ایام اور بات چیت ہو رہی ہو حج کی، قربانی کی، اور تذکرہ ہو رہا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، تو یقیناً ہماری اپنی جو گفتگو ہے اس کا موضوع بھی یہی تمام واقعات ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ 10 ایام ہیں کہ ان 10 ایام کے اندر یہ سال کے بہت متبرک اور مقدس ایام ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتانا ہے. اور انہی 10 دنوں میں مسلمانوں کی وہ سب سے بڑی عبادت اور وہ سب سے بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک فریضہ ادا کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ دنیا کے کونے کونے سے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک لائف ٹائم اپارچونٹی ہوتی ہے، اور اپنی پورے سال کی بلکہ عمر بھر کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ لے کر اللہ رب العزت کے حضور، اس کی جناب میں مکۃ المکرمہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اور بمانند کفن اپنے جسم کے اوپر 2 چادریں سفید رنگ کی زیب تن کیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اور یہی حج بیت اللہ جو زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت کی شرط کے ساتھ جو ہے وہ فرض کیا گیا، اسی کے حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ کریں گے. اور یقیناً ناظرین یہ شاید ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی اس طریقے کا ایک لمحہ نہیں دیکھا کہ جو ہم اس سال سن 2020 کے اندر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ وہ حج بیت اللہ جس کے اندر لاکھوں لوگ، ملینز پوری دنیا سے اکٹھے ہوا کرتے تھے، وہ آج ایک بہت مختلف انداز میں ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ ایک بہت مختلف انداز سے ہوگا. تو وہ موضوع تو بہرحال یقیناً اس کے اوپر تو وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، مگر آج جو ہم بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہم بیٹھے ہیں اس حوالے سے کہ ہماری اپنی حج کی جو یادیں ہیں، حج کی جو باتیں ہیں اور اس کے جو تذکرے ہیں، اس کے حوالے سے اپنے وہ کچھ قیمتی لمحات، وہ قیمتی یادیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ اپنی وہ یادیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور آج جو کچھ ہم جس طریقے کے حالات اور واقعات کے وٹنس، اس کے شاہد بننے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات چیت ہوگی، بات چیت ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو اس ذو الحجہ کے مہینے کی آمد اور اس کے اندر موجودگی، اس کی میں آپ تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ وہ لمحات ہیں کہ لمحات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، یہ اپارچونٹی فراہم کی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، اسلام چینل اردو کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان پروگرامات سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے حج کے موضوع کے اوپر ہم کچھ بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت کے اندر موجود ہیں. تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ یہاں اسلام چینل اردو کے لیے میں نے
2015 میں، 2016 میں، 2017 میں 3 مرتبہ حج کی لائیو ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی، اور مکہ سے، مینا سے، عرفات سے، مزدلفہ سے، مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے مختلف گوشوں کی جو سیر ہے، اس کے جو انوار ہیں، اس کی جو تجلیات ہیں، وہ آپ نے میرے ساتھ کی. اور اسی طریقے سے امام احسان اللہ صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی تقریباً اسی قسم کے ایکسپیرینسز اور تجربات وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. اور آج ہم یہ چاہیں گے، آج کی جو پوری یہ جو آؤ بات کریں کی گفتگو ہے، یہ گفتگو حج کے اوپر، حج کی یادیں، حج کی باتیں. اچھا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں، اس سے پہلے کہ امام صاحب اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ان یادوں کو تازہ کرنا، ان یادوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر لے کر آنا، یہ بھی بذات خود جو ہے ایک تذکرہ ہے، ایک تذکیر ہے، ایک ریمائنڈر ہے ہمارے اپنے لیے بھی، اور اس کے ساتھ میں ہمارے جو دیگر سننے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر اور ایک یہ تذکیر اور تذکرے کا جو ہے وہ کام. اور یہ بذات خود یہ بات کرنا، ان باتوں کے اوپر بات کرنا، ان باتوں کے اوپر بات کی دعوت دینا، ان باتوں کے اوپر بات کرنا بھی بذات خود ایک عبادت کا ایک عمل ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب اس کے اندر شریک ہوں، اور آپ کی اپنی جو یادداشتیں ہیں، جو میموریز ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ نے ابھی گزشتہ 2-4 سال میں، 5 سال میں حج کیا ہو. اور جب ہم حج کی بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو کچھ ہمارے ساتھ بہت سارے بزرگ اس طریقے کے ہیں کہ انہوں نے اس 20 سال 30 سال پہلے کے حج جو ہے وہ بھی دیکھے ہوئے، کہ جو سفر کر کے گئے بحری جہازوں سے، اور مہینوں کا سفر ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنی وہ یادیں، وہ باتیں بھی شیئر کریں گے. اور اس کے بعد آج کی اس کمفرٹیبل دنیا کے اندر، ماڈرن دنیا کے اندر، ہم نے بہت سارے وہ انوار اور تجلیات انہی حج کے ایام کے اندر اپنی آنکھوں سے مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ کے اندر، مینا اور عرفات کے اندر دیکھے. تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بات چیت کریں اسی حوالے سے، اسی کا ایک تذکرہ ہو، حج کی بات چیت ہو، حج کا تذکرہ ہو، جو مقدس مقامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہو. تو امام صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے دلوں سے بہت قریب تر ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ کوئی باقاعدہ اپنی گفتگو جو ہے نا اس کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ جب آپ پہلی مرتبہ اس کا آغاز اس طریقے سے کر لیں کہ پہلی مرتبہ جب آپ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور جس وقت آپ کو یہ پتا چلا کہ بھائی حج پر شاید اس دفعہ میرا نام بھی جو ہے وہ جا رہا ہے، تو آپ اس وقت سے لے کر اور حج کے احرام باندھنے تک کا وہ جو ٹائم تھا، وہ جو وقت تھا، وہ کس طریقے سے، اس کے اندر کیا کیفیات ہوئیں، اس کے اندر کیا صورتحال، کیا مراحل آپ نے محسوس کیے. تو میرے خیال ہے اس سے اگر آغاز کریں آج کی اپنی اس گفتگو کا، اور اس کے بعد آگے پھر ہم مینا کی بھی بات کریں، عرفات کی بھی بات کریں، مزدلفہ کی بھی بات چیت کریں. جی امام صاحب. جی بالکل، الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام چینل کا یہ ایک اللہ کا کرم ہے اور ایک اعزاز حاصل ہے اسلام چینل کو، کہ پچھلے کئی برسوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر مختلف اسکالرز وہ اس کے حوالے سے جاتے رہے، اور اس میں مفتی عبدالوہاب صاحب ہوں، اور اسی طرح سے ابراہیم بھائی آپ خود بھی یہ ٹرانسمیشن کرتے رہے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. نعمان بھائی بھی ایز اے ٹیم، اور جو دیگر احباب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ رہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام چینل کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. یہ سلسلہ اسی طرح سے اللہ رب العزت اسے آئندہ بھی قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح سے ہمارے جو دیگر اسکالرز ہیں ان کو بھی یہ انشاءاللہ یہ سعادت اللہ رب العزت عطا فرماتا رہے، دیگر جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو بھی اللہ کریم یہ سعادت عطا فرماتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ 2 طرح کے ہیں اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ یقیناً لائیو کالز کا جو اس وقت سلسلہ ہے وہ بھی اوپن ہے، اور آپ بھی اپنا ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے. ہمارا تو یہاں سے جو ایک سفر ہے وہ سارا آپ کے سامنے ساتھ ساتھ ہوتا رہا. اور اس کے ساتھ مجھے اس سے بھی پہلے ابراہیم بھائی، میں چونکہ سب سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور وہ اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حج کا معاملہ وہ مختلف ہوتا ہے. اچھا، یہ جو حج کی ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام، ان سالوں کے اندر اس کی اور نوعیت ہے، اور جنہوں نے آج سے 10 سال قبل
آج سے 20 سال قبل، آج سے 30 سال قبل حج کیے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت کچھ اور ہے۔ جب آپ ان کے واقعات کو سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ بس وہ بات کرتے جائیں اور بندہ بیٹھ کے سنتا جائے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صدیوں پیچھے چلے گئے اور وہی بارونق وہ ماحول سا نظر آتا ہے کہ جس کے اندر بالکل وہ جو ایک ہسٹری بھی آپ کو اس کے اندر ساتھ ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑی وہ خوبصورت یادیں ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا حج کیسا رہا، جب آپ پہلی مرتبہ حج پہ گئے تو وہ کس سن کے اندر گئے، اور اس کے بعد آپ کو کتنی مرتبہ یہ سعادت حاصل ہوئی، جب آپ جاتے رہے تو پہلے سے اور بعد میں کتنا فرق آپ نے محسوس کیا۔ تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے۔ ابراہیم بھائی، ایک چیز بڑی اہم ہے، یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک جو سب سے اہم نقطہ ہے، ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کتنی مرتبہ وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں وہاں پہ گزر گئیں، جو وہاں پر شب و روز گزارتے ہیں، اپنے کام کاج وہاں کرتے ہیں۔ ہم تو حاضری کر کے 2 ہفتے 3 ہفتے اس کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی افراد خاص طور پہ یہاں سے جاتے ہیں 3 سے 4 ہفتوں کے اندر آپ اپنا حج کا معاملہ ادا کر کے فریضہ اور پھر واپس بھی لوٹ آتے ہیں۔ مگر وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں وہاں پہ گزری ہیں، جن کی ساری زندگی وہاں پہ گزری ہو، وہ بزرگ، مجھے یاد ہے کہ بالکل میں مکہ شریف میں بھی اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی ان بزرگوں سے مختلف ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ جی آپ واپس نہیں جانے کا ارادہ اور آپ واپس نہیں جانا چاہ رہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل جانا کا دل بھی کرتا ہے اپنے بچوں کے پاس، اپنی فیملی کے پاس، اور میں جاتا بھی ہوں، اور ایک مرتبہ یہ بھی پلان کر لیا تھا کہ اب بہت ہو گیا، اب میں جا کے وہاں پہ رہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں۔ بچوں کا بھی اصرار تھا، مگر وہ جو یہاں کی بہاریں 2-3 مہینے کے اندر ہی میرا جی وہاں سے اچاٹ ہو گیا اور میں نے کہا میں نے واپس وہیں پہ جانا ہے، خدا کرے کہ موت بھی وہاں پہ آئے۔ ابراہیم بھائی، یہ وہ جو جذبہ ہے اور یہ اللہ رب العزت نے جو کشش رکھی ہے اس مقام مقدسہ کے اندر، آپ دنیا کے کسی بھی مقام پہ جاتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، آپ 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ جاتے ہیں، بہت ہوتا ہے 2-3 دفعہ انسان جا کے جی بھر جاتا ہے، کہتا ہے اب کہیں اور جانا ہے، بڑے بڑے مشہور مقامات ہیں۔ لیکن حرمین طیبین کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کشش رکھی ہے کہ اللہ رب العزت یہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بار بار جو حاضری کی سعادت انہیں مل رہی ہوتی ہے، ان کی بھی یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ پھر سے وہاں پہ حاضر ہوں اور جہاں کی برکات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ تو ابراہیم بھائی، آپ کا جو سب سے پہلا جو عمرہ تھا وہ اور پھر آخری حج، اس کے دوران آپ نے کچھ فرق محسوس کیا کہ وہاں پہ ایون مطلب جو انتظامات کے حوالے سے بھی اور دیگر، یعنی جب آپ جاتے ہیں مختلف چیزوں کی تبدیلی کے حوالے سے وہ بھی کچھ جو روحانی اس کا پہلو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ جو مطلب کچھ ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی وقت سے وقت بڑی تیزی سے تبدیلی آتی رہی۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو آب زمزم شریف جا کے خود بھرتے رہے، ایک وہ بھی زمانہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اور وہ بھی ہمارے ناظرین میں سے یقیناً وہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے انشاءاللہ ہم ان کو بھی، ان کی کالز کو بھی، آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے۔ مگر یہ ابراہیم بھائی جو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو اس میں آپ نے کچھ فرق محسوس کیا کہ جب آپ پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، آخری مرتبہ، اس دوران جو مطلب انتظامات کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایک مختلف دیکھیں آپ جو ایک بہت اہم جو چیز ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے اپنے مشاہدے میں بارہا یہ آئی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سفر، دنیا کے کسی بھی مقام کے اوپر اگر آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سفر میں، اور یہ جو مقامات مقدسہ جو ہیں ان کا جو سفر جو ہے، بالخصوص یہ جو حج اور عمرے کی ہم جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس میں خاص طور پہ جو حج کی جب بات چیت کی جاتی ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کا بلاوا جو ہے وہ نہ آیا ہوا ہو، خواہ مادی کتنے ہی آپ کے پاس وسائل کیوں نہ موجود ہوں، جب تک آپ کا وہ جو بلاوا ہے نا، جس کو کہتے ہیں، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی تھی، اور اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ بلاوا کیا چیز ہوتی ہے، کس طریقے کی بات ہے، مطلب پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا اس کے لیے، تو حج پہ جانے کے لیے تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مگر بعد میں پھر محسوس ہوا اور احساس ہونا شروع ہوا کہ نہیں، بلاوا جو ہے نا وہ دراصل سب سے اہم چیز ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو مالی اور یہ جو مادی مسائل ہیں اور یہ سارے کے سارے یہ اس طریقے سے آسان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا، میرا اپنا جو پہلا حج تھا 2012 میں جس وقت میں نے کیا تھا، وہ اس کی ایک بالکل بہت واضح مثال ہے کہ میرے اپنے پاس بینک اکاؤنٹ کے اندر اس وقت کوئی ایسی خاص رقم جو ہے وہ موجود نہیں تھی جس کو میں یہ کہوں کہ سیونگ ہو، اور اس کو میں حج کے لیے
ایک دوست نے مجھ سے تذکرہ کیا اور یہ ہم لوگ یہاں تھے، اس نے کہا کہ بھئی وہ پاکستان سے حج کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ جا رہی ہیں، تو اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری اپلیکیشن، میں نے کہا میرے پاس تو ابھی اس وقت وہ مطلب ادھار تو کوئی نہیں ہے، مگر یہ جو حج کے لیے جو اماؤنٹ چاہیے وہ اماؤنٹ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ حج تو ابھی 2-3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد ہوگا، ابھی تو صرف اپلیکیشنز جا رہی ہیں. تو تم یہ سمجھتے ہو میں نے کہا جب تک تو انشاءاللہ وہ یہ اتنا اماؤنٹ موجود ہوگا. تو اس نے اپنا وہ ایک بینک آرڈر جو ہے، اپنا جو بھی کوئی پیمنٹ آرڈر ہے، جو چیک ہے وہ دیا، اور اس کے ساتھ میں پاکستانی جو پاسپورٹ تھے وہ جمع کرا دیا، اور اس کے بعد حج کس طریقے سے ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی بیٹی میری اس وقت کوئی 10 مہینے کی تھی، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس 10 مہینے کی بچی اور وہ 40 دن کا وہ جو حج تھا کہ یہ کس طریقے سے، اور یہ یہاں یو کے سے آپ پاکستان میں اپنے بچوں کو اس طریقے سے یہ چھوڑ کر جائیں، اور وہ یقین مانیں کہ وہ پہلے دن تھوڑی سی کچھ بے چینی اس کو محسوس ہوئی جو ہماری بہن کے پاس. اچھا، یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب ہے نا، یہ جو میموریز ہیں وہ میموریز ساری میری بالکل ابھی اس وقت وہ اس طریقے سے واپس آ رہی ہیں. تو جب تک اللہ کا بلاوا موجود نہ ہو، جب تک یہ جو سفر ہے، شاید دنیا کے بہت سارے سفر جو ہیں وہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ آپ منی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ موسم کو دیکھتے ہیں، ورنہ کوئی نہ موسم کو دیکھا جاتا ہے، نہ اپنی جو عمر اور بہت ساری اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. مگر جو سب سے اہم چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ انسان کا ایک اپنا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ بلاوا ہوتا ہے. تو جہاں تک بات میرے خیال ہے فیسلٹیز کی ہے، جہاں تک بات حج کی جو اوور آل ایک جس کو کہنا چاہیے ایک انوائرمنٹ اور تو سہولتیں، تو الحمدللہ بہت ساری ان کے اندر مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج سے پہلے ہمارے اپنے بہت سارے اس طریقے کے ناظرین ہیں ایسے موجود ہیں جنہوں نے 20 سال پہلے 30 سال پہلے حج کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی گفتگو جو ہے وہ آج شیئر کریں گے. تو ان کے حج میں اور آج کے حج میں یقیناً بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہے. تو اس کے اوپر کی آج بات چیت کریں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے حوالے سے یہ جو یادداشتیں ہیں، یہ یادیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ہمارا ایک اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے عمرہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں ہماری اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ طواف اس وقت کرنا ہے، اس وقت جو ہے وہ یہ مختلف کام کرنے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعد میں جو ہیں وہ یادیں، اور پھر اگر آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا ہو، ہسبینڈ اور وائف اور بچے جو ہے وہ بھی اکٹھے ہوں، تو ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اپنی میموریز کے اندر، یادداشتوں کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج اس کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو جائے. جی بالکل، یہ سفر ہی ایسا ہوتا ہے اور اس کے اندر دونوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. دیکھیں، آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سفر حج کے اندر بہت بسا اوقات بڑی بڑی گہری دوستیاں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور کہیں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بالکل انجانے وہ ایسے گہرے دوست بن جاتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کا ایک وہ ساتھ اور ایک زندگی بھر کی وہ یادیں وہ اکٹھی رہ جایا کرتی ہیں. تو یہ سفر حج ناظرین کرام ایک منفرد اس کا معاملہ ہے، اور یقیناً آپ بھی اپنا جو اس حوالے سے آپ کے جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، ان کو شیئر کر رہے ہوں گے. اور یہ وہ لمحات ہوا کرتے تھے یوزلی جب اسلام چینل اردو وہاں حرمین طیبین سے لائیو نشریات کر رہا ہوتا تھا، اور جس کے اندر جو آپ لوگوں کے اسی طرح سے وہاں سے کے جو مناظر ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ جس کے اندر ایک انسان وہ یوں محسوس کرے. اور ابھی بھی یہی کیفیت آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ دن بھر کے اندر مختلف پروگرامز اس حوالے سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ جس کے اندر وہاں کے مقامات مقدسہ کے حوالے سے بھی بات ہو، حج کا جو مقصد ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اور اسی طرح سے جو فلسفہ قربانی ہے اور فلسفہ حج ہے اس کے اوپر بھی گفتگو اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہو. تو وہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام آؤ بات کریں کے اندر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا آپ کا جو حج کا سفر ہے وہ کیسا رہا، اور اس کے اندر آپ کے کیا جذبات و احساسات رہے، اور آپ کی جو وہ حاضری ہے. اس میں ایک اور چیز ابراہیم بھائی یہ بھی ہے کہ دیکھیں، وہ جو سب سے پہلی نظر ہوتی ہے بیت اللہ شریف پہ، جو سب سے پہلی نظر کا پڑھنا ہوتا ہے، وہ ایک بالکل ہی الگ کیفیت ہوتی ہے. آپ اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے. انسان خود کو دیکھتا ہے اور حرم شریف کے سامنے بالکل آپ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل آپ جب ایک وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں
اور سیدھا چلتے جائیں، اور اسی حوالے سے تلقین کی جاتی ہے کہ نظریں جھکا کے چلیں، کیونکہ چلتے چلتے بالکل سامنے جب بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی ہے تو سبحان اللہ ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے اور عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ اور مجھے تو حج کے حوالے سے خیر یہ بھی یاد ہے کہ جو وہاں کی یہ روحانیت اور اس کی برکات کے ساتھ ساتھ جو طواف کے دوران، چونکہ میں تھوڑا سا اس حوالے سے کہہ لیں کہ ذرا شاید کچھ سست واقع ہوا تھا، اور آپ ماشاءاللہ اس میں کافی ساتھ تجربہ تھا، تو آپ وہ مجھے ساتھ لے کے جو آپ نے وہ گھمایا ماشاءاللہ، وہ جہاں جہاں پہ بھی جانا پڑا، اور خاص طور پہ جو طواف کے دوران اور جس رفتار کے ساتھ، تو وہ بھی ماشاءاللہ ایک عجیب کیفیت تھی، اور اس میں اپنی تمام تر چیزوں کو بھی ساتھ رکھ کے، اور پھر وہ بڑا تیزی کے ساتھ وہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے، تو ایک پورا اچھا امام صاحب جو آپ نے یہ بات کہی نا، یہ بہت اہم بات ہے جی، اور جو آپ نے بات کہی نا کہ جو پہلی نظر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر، جو پہلی نظر کے حوالے سے، اچھا جب میں نے پہلی مرتبہ جو حج کیا ہے تو اس وقت آپ کے اپنے ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جب کعبۃ اللہ کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر جو ایک پہلی نظر ڈالیں گے تو اس وقت آپ نے یہ دعا کرنی ہے، یہ آپ کے اپنے جو ہے نا ایک آپ نے اپنا پورا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ مگر جو مجھے جس طرح سے یاد جی 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 جو میرا اپنا جو پہلا ایک مشاہدہ تھا، تو اس میں مطلب آدمی اس قدر مسحور، میں اس قدر مسحور تھا، اس قدر گم کہ مجھے کچھ لمحات کے لیے تو مجھے بالکل کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور میرے قریب قریب بھی کوئی موجود ہے یا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو اسی طریقے کی بہت سارے ہمارے جو احباب ہیں، ان کی اپنی اپنی سب کی فیلنگز ہوتی ہیں، اور سب کا ایک اپنا، ان کے اوپر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ہمارے جو احباب ہیں ان کی اپنی جو کیفیات ہیں، جو اپنی مشاہدات ہیں ان کا، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا کا ایک وہ مقام ہے کہ دنیا میں اس روئے زمین کے اوپر، کائنات میں اس طریقے کا کوئی دوسرا مقام موجود نہیں کہ جہاں پوری دنیا کے ہر کونے، ہر چپے سے، ٹھیک ہے، اور ہر زبان بولنے والا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا مرد اور عورت وہ آتے ہوں اور اس طریقے سے جی اور عشق اور تو اس وہاں جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت شاید بہت سارے لوگوں کے لیے الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بڑا، بالکل۔ اور جہاں تک سفر کی بات چیت ہے اور دیگر، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اپنی جو یادداشتیں ہیں وہ اس کے اندر اپنی جو یادداشتیں ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ ان کی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم کالز کو بھی شامل کرتے جائیں گے، ناظرین کرام آپ کی کالز کو بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے، اور آپ کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ناظرین کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ابھی ہم مکہ شریف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر مدینہ طیبہ اس کی فضا کا ایک اپنا ہی عالم ہے، اور خاص طور پہ آپ جب ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوں اور آپ کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور ادب و احترام کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے سروں کو بھی نہیں ہلاتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ کوئی پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر انہوں نے تھوڑی سی جنبش بھی کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، اس کیفیت کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو آپ جب چشم تصور میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، اور ان کے جوابات انہیں ارشاد فرماتے، انہیں ہدایات عطا فرمایا کرتے تھے، اور وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو مدینہ طیبہ کی حاضری کا وہاں کا ایک اپنا عالم ہے، وہاں پہ ایک جمال ہی جمال ہر طرف نظر آتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کی طبیعتوں کے اندر بھی بسا اوقات ذرا قدر سختی نظر آتی ہے، جبکہ دوسری طرف مدینہ طیبہ کے اندر ایک نرمی، ایک محبت کا سا ماحول ہوتا ہے، اور یہ یقیناً اللہ رب العزت کا ایک کرم اور فضل ہے، وہ اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ کئی ایسے خوش نصیب بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو بارہا ماشاءاللہ میں سے حاضر ہو چکے ہیں۔ اس سال اگرچہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے یہ ایک ایسا ماحول، ایک معاملہ ایسا دیکھنا تھا، لیکن اللہ رب العزت سے یہی دعا بھی ہے، یہی امید
بھی ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ حرمین طیبین کی رونقیں بحال ہوں اور پھر سے وہاں پہ حاضری کا یہ معاملہ اللہ رب العزت اسے بار بار نصیب فرمائے۔ میں ابراہیم بھائی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے وہ ایک بزرگ پاکستان سے جن کا تعلق تھا، اور وہ اپنی ساری زندگی کی ان کی خواہش یہ تھی کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے، تو وہ ایک ایک پیسہ جوڑ کے، اور ان کو کئی برس لگ گئے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور حج کے لیے حاضر ہونا ہے، تو وہ پوری کئی برسوں کی ان کی جمع پونجی جب وہ حج کے لیے برابر ہوئی، اور پھر وہ وہاں سے اس عمر کے اندر ظاہر جوانی سے انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا کہ میں اس کو اپنے حج کے سفر کے لیے اپنے جو زیادہ راہ ہے اس کا انتظام کر سکوں، مگر بڑھاپے کے اندر وہ وہاں پہ پہنچے اور حج ادا کرتے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور حرم شریف کے اندر ان کا نماز جنازہ ہوا۔ تو یہ کچھ لوگوں کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں، ان کی ساری زندگی اس کیفیت میں گزر جاتی ہے، مگر انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا آخری لمحہ ہی وہاں پہ رکھا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ میں سے وہ تمام احباب جو ابھی تک حرمین طیبین حاضر ہو چکے ہیں ان کی اس حاضری کو قبول بھی فرمائے، جن کا اس سال ارادہ تھا حاضر نہیں ہو سکے اللہ رب العزت انہیں بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بریک سے واپس آ کے آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے کہ آپ نے پہلا حج کب کیا، اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ مختصر سا وقفہ۔ السلام علیکم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کہ دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ حج کی یادوں کے حوالے سے، جو آپ کی یادیں ہیں، جو آپ کی باتیں ہیں، جو آپ کا سفر گزرا، اس کے اندر مختلف واقعات پیش آتے ہیں، کبھی کبھار مختلف چیلنجز کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ کچھ مشکلات کا بھی سامنا آ جاتا ہے مختلف طرح کی، مگر اس سفر کے اندر ہر زحمت وہ بھی باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ حج کا سفر، اس کے اندر مختلف طرح کے انسان کو چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ تو خیر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے یا کہیں سے بھی جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، کچھ آپ اپنے پیکیجز مختلف طرح سے حج کے لیے جو خریدتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کے اندر بہرحال دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک غیر مناسب عمل ہے۔ اور کچھ لوگ بہرحال جو بتایا جاتا ہے وہ اس کے مطابق وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، کچھ اونچ نیچ رہ جاتی ہے، مگر وہاں پہ پھر حجاج کرام ان کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے ایکسپیرینسز ہیں، ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ آپ کی کالز کو بھی ماشاءاللہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور جیسے میں نے سنا کہ ہم بھی کچھ شیئر کر سکتے ہیں تو دل نے چاہا کہ ہم بھی اپنی یادیں تازہ کر لیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بالکل ضرور، بالکل ضرور۔ آپ کی پہلی مرتبہ حاضری کب ہوئی تھی؟ میری پہلی مرتبہ حاضری کو تقریباً اب میرے خیال سے 18 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ عمرہ کیا تھا ہم نے، اور اس وقت وہ پہلی دفعہ تھا، بہت دفعہ کوشش بیچ میں ہوئی مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے وسیلہ بنایا، میرے ابو کہنے لگے کہ تم اتنا پریشان ہوتی ہو، چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں سب کام چھوڑ کے۔ سو مائی ڈیڈ ٹک می ود مائی مام اینڈ مائی سن، اور میرا بچہ اس وقت تقریباً 8 سال کا تھا ماشاءاللہ سے۔ تو جو میں بتا رہی ہوں کہ جو کیفیت آپ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم جدہ ایئرپورٹ سے بیٹھے ہیں گاڑی کے اندر جانے کے لیے مکہ، تو وہ دل کی جو دھڑکنیں تھی نا، اس کی میں نہیں بیان کر سکتی، بس کیونکہ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دیر لگے گی۔ گاڑی بہت تیز رفتار تھی، پتہ نہیں 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے، حالانکہ بتایا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن بس آنکھیں یوں تھی کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے یہاں پہ۔ اتنی وہ شدت تھی کہ جیسے کہ، اور رات کا وقت اتنی تھکاوٹ، ہم آدھی رات کو تقریباً پہنچے تھے وہاں پہ، میرے خیال سے کوئی 12:30 بجے رات کے۔ بہرحال ہم وہاں پہنچے الحمدللہ، اور سیدھے حرم شریف میں پہنچے سامان رکھ کے، اور جب ہم پہنچے ہیں بس وہاں پہ، تو جو میں چیز کبھی بھولوں گی نہیں، اور بھی چیزیں نہیں بھولی ہوں، لیکن میرے بیٹے نے اپنے نانا جان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ایک طرف سے میرا، ساتھ میں ادھر امی جان میری تھی، تو وہ جو پہلی جو نظر پڑی ہے نا، تو چونکہ کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا میرا، سنا ہوا تھا لوگوں سے، مگر
وہ कैफियत इस वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता. वो जो पहली कैफियत थी, उसके बाद अल्लाह की बहुत मेहरबानी हुई है और उम्रे किए हैं और वो फीलिंग आती है, लेकिन वो जो पहला टाइम था ना, उसका कोई मुकाबला नहीं मेरे जहन में उसका आता. तो बस वो ऐसे ज़ारो कतार आंसू बह रहे. तो मेरा बच्चा छोटा सा मुझे कहता है, मम यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम हियर, आर यू सैड, व्हाई आर यू क्राइंग? तो मैंने कहा बच्चा मैं सैड नहीं हूँ, मैं इतना खुश हूँ. तो कहता फिर आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा ये आप अभी नहीं समझोगे, बड़े होके समझोगे कि मैं क्यों रो रही हूँ. सही बात. तो वो जो फीलिंग थी ना, और कि ये कि अल्लाह पाक ने ये सादत हमें बख्शी है, यू नो, कितने खुश नसीब हैं हम लोग. तो जब मैं कभी देखती हूँ इर्द गिर्द यहाँ पे रहते हुए इंग्लैंड में, बहुत लोग कहते हैं अभी हम रेडी नहीं हैं. सही बात. मैं कहती हूँ आप कैसे रेडी नहीं हो? आप जाएं वहाँ पे तो फिर दुनिया आपके लिए रेडी हो जाएगी. एक चक्कर लगा के आए. सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है जी. बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाता है और कहता है कि जी मैं अभी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, रेडी नहीं हूँ. लेकिन जब इंसान जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी शहादत से महरूम रहा है. बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं, आपने अपने ख़यालात के इजहार किया है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बार बार हरमैन तय्यबैन की बादब हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए. नेक्स्ट कॉलर उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या हाल चाल है? बड़े अरसे बाद दुआएं, आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया. जी जी, बड़े अरसे बाद बात हो रही है आपसे. अंदाजा लगाएं कि मैंने पहला हज कब किया था? आपने कोई तकरीबन 40-50 साल पहले तो किया होगा. मैंने 1964 में किया था पहला हज. हाँ देख लें, मेरा अंदाजा तकरीबन ठीक है. वो हज जो था ना साहब, बस मैं आपको क्या बताऊं, असल हज था. अल्लाह अकबर. ना कोई होटल, अच्छा, ना कोई बाहर पत्थर, अच्छा, और जनाब कंकरियां और रेत. जो ही निकलो मस्जिद नबवी से तो रेत, और दुकानें खजूर की, सिर्फ टाट ऊपर पॉलिथीन वो क्या कहते हैं वो बिछाकर, और सारे नमाज पढ़ने चले जाते थे एकदम. अच्छा. और उसके बाद मक्का मुकर्रमा में बाहर निकलो तो सिर्फ चट्टाने, और जनाब कुछ नहीं, बिल्कुल ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट, मामूली से जगह खाना पीना खा लिया. उस जमाने में जो लोग जाते थे अपनी दालें और अपनी चीजें और तमाम लेके बेचारे लालटेने और जनाब स्टोव लेके जाया करते थे. अब तो जमाना ही बदल गया है. तो उसके बाद मेरा जो दूसरा आखिरी हज है वो है लास्ट ईयर. माशाअल्लाह. तो मेरी बहू ने मुझे, क्योंकि उनको जाना था तो मुहर्रम कोई नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलिए मैं चलता हूँ. तो अब इंशाल्लाह दूसरी बहू को लेके जाऊंगा अगले साल, उम्मीद है इंशाल्लाह. तो बस बयान तो नहीं कर सकते वहाँ की बातें आप, कोई ऐसी बात नहीं है जो शिकायत तो करने का कोई वो हक ही नहीं. ऐसे ही है, ऐसे. अच्छा ये बताएं, क्या बात कही, वाह. ये जो 1964 के अंदर जब आप गए तो वहाँ पे वो जो आबे ज़मज़म शरीफ और दीगर वो क्या मामला थे? कुआं खुदा हुआ था. अच्छा. हमने खुद देखा है अपनी आंखों से. सही. हमने जाके देखा है, बिल्कुल खुला पड़ा था सब चीज. और ऐसा फर्ज था कि तबता हुआ, यानी कि जो हरम का जो था तो वो तबता हुआ था सहन, कि उसे पैर रखने मुश्किल थे. और उसके बाद जब मदीना गए मुनव्वरा तो हमने अपना सारा सामान छोड़ दिया बाहर और अंदर चले गए और नमाज पढ़ी और हाजिरी दी, लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं लगाया. और बिल्कुल इतना रश ही नहीं होता था उस जमाने में. सही. इतना ज्यादा लोग नहीं होते थे, क्योंकि लोग हवाई जहाजों से जाते नहीं थे, लोग बहरी जहाजों से जाते थे. और मैं लकी था कि मेरा जहाज जो था वो एक जहाज था, उसका नाम था सफीना हुज्जाज. अच्छा. तो मैं मर्चेंट नेवी में था उन दिनों. अच्छा. तो मैंने लकीली कुर्रानंदाजी हुई तो मेरा नाम निकला. तो मैं जहाज पे इंजीनियर था, तो हमने हज कर लिया. उसके बाद 65 में फिर कुर्रानंदाजी हुई, फिर मेरा नाम निकला और फिर मैंने हज कर लिया. माशाल्लाह. तो आप ये पाकिस्तान से गए थे या यहाँ से? पाकिस्तान से. अच्छा, कितना वक्त लगता था उस दौरान जो हज होता था? सॉरी आवाज नहीं आई. क्या कह रहे हैं? कितना वक्त तकरीबन लगता था हज में उन सालों के अंदर? क्या कह रहे हैं? जाने में कितना वक्त लगता था पहुंचने में? जाने में पाकिस्तान से 5-6 दिन. अच्छा अच्छा, सही है. हम रास्ते में रुकते थे और अदन के अंदर हम बंकरिंग करते थे, जहाज का तेल लेते थे. सही है. जलाने को जहाज के लिए तेल चाहिए होता था ना, वो लेते थे. और तो 6 दिन लगते थे. हम करते थे 5 ट्रिप अप एंड डाउन. पहले 4000 हाजी लेके जाते थे, फिर वापस खाली आते थे. फिर अब हाजी लेके जाते थे. 5वें ट्रिप में हम वही रुकते थे. जो हाजी पहले गए थे फिर वो फारिग हो जाते थे, उनको लेके आते थे. तो तकरीबन हर आने जाने में तकरीबन अल्लाह सुब्हान तआला उन तमाम हाजी को जन्नत नसीब करे, उनके दर्जे बुलंद करे.
کہ وہ بیچارے کتنے تو جاتے جاتے فوت ہو جاتے تھے، ان کو سمندر میں اتارنا پڑتا تھا. پھر وہ ہمارا کام نہیں تھا، وہ ڈیک والوں کا کام تھا، ہم انجینئر تھے، وہ کپتان کی سائڈ تھی. تو ہمارا بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حج حج ہے، یا کسی زمانے میں ہو، اور وہ بس حج اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حج بھی قبول کر لے، وہ گھڑی تو بہت ہی اس کی بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے. بے شک جی، بہت خیر. شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئے ہیں. اور ابراہیم بھائی 1964 ماشاء اللہ انہوں نے پہلا حج کیا، اور پھر وہ اللہ رب العزت نے بار بار بھی توفیق عطا فرمائی، ابھی پھر جو ہے وہ ان کو حاضری کی سعادت لاسٹ ایئر بھی ملی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک یونیک سا معاملہ. اور اس سے پہلے بھی جو ہماری پہلی کالر شامل ہوئی انہوں نے بھی جو اپنی کیفیات کا ذکر کیا ہے، یقیناً یہ اچھا امام صاحب میں ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم جہاں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم اس 1964 کے زمانے کی بات کریں یا کسی اور زمانے کی بات کریں، تو جو ہم کہتے ہیں نا بھائی آج کے دور میں تو بہت آسانیاں ہیں اور سب کچھ چیزیں، تو یہ بات جو مشکلات اپنی ہے نا، جو صعوبتیں ہوتی ہیں حج کی جو وذات خود ہوتی ہیں، وہ چاہے آپ نے کسی بھی زمانے میں کیا ہو، ٹھیک ہے، چاہے آج کے ماڈرن دور کے اندر کیا ہو یا اس زمانے، اچھا اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ اسی طریقے سے اپنا ان کا جو لائف اسٹائل بہت ہارڈ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے. آج کا یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر جس طریقے سے لوگ اپنی روزانہ کی جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ ساری مطلب گاڑیاں اور یہ اور وہ گھر اور ایئر کنڈیشننگ اور ان ساری سہولیات کے عادی ہیں. تو اس وقت جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے کوئی آسان جو ہے نا وہ آسانیاں نہیں ہوتی ہیں. وہ بذات خود حج کی جو اپنی مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو صعوبتیں ہوتی ہیں ان کو کمپیریٹ اس طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے نا کہ پہلے زمانے کی جو مشکلات تھیں اور آج کی جو مشکلات، مگر پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ اپنی جو نارمل ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے نا اس کو بھی اسی طریقے سے گزارنے کے عادی تھے. آج جو ہے وہ ذرا سا سہولتیں زیادہ ہے لوگوں کے پاس. تو حج بذات خود اچھا، اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے مشاہدے میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، ہم سب نے، کہ ہماری اپنے گرد و پیش بہت سارے ماشاءاللہ اہل ایمان مسلمان لوگ اس طریقے کے موجود ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اللہ نے بہت صاحب ثروت بنایا ہے، مگر توفیق نہیں ہوئی کبھی. مطلب زندگی گزر گئی ہے، توفیق نہیں ہو پائی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور کبھی سوچا اس کے بارے میں، کبھی خیال آیا، کسی نے توجہ دلا دی، سوچ لیا، توجہ نہیں دلائی تو وہ بھی نہیں سوچ پائے. تو مطلب جس کو یہ اللہ کی توفیق ملی ہے، جس کو مطلب فائنینشیل مینز جو ہے نا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اور مطلب آپ بھی ملے ہوں گے، میں بھی افریقہ کے ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں حج کے اس دوران میں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف قرآن دازی میں یہ جو سعودی منسٹری ہوتی ہے، جو ٹرکش منسٹری ہے، اس طریقے سے اور بہت ساری منسٹریز ایسی ہیں دنیا میں مسلم کنٹریز کی کہ جو دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں کو حج پر جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں. مطلب ایک صاحب اس نے وہ افریقہ کی کسی کنٹری میں، میرا خیال ہے گینی بساؤ یا برکینا فاسو، اس طریقے کی جو ویسٹ افریقہ کی، اس سے وہ جو پورا گروپ تھا، انہوں نے کہا ہم تو زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے گاؤں سے باہر کسی جگہ کے اوپر جائیں گے، ایک بڑے شہر میں اپنے ملک سے باہر نکلنا تو درکنار، ٹھیک ہے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مگر یہ کہ جس وقت بس آ گیا بلاوا تو وہ اس طریقے سے آ گیا کہ کہیں پر کسی کی قرآن دازی کے اندر یہ نام نکل آیا کہ بھائی اتنے لوگوں کو وہاں فلانی کنٹری سے جو ہے وہ اس طریقے کے لوگوں کو بلا لیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو توفیق ہے نا اور یہ جو بلاوا ہے، یہ بہت ایک اہم چیز ہے. اور اس میں ایک بہت میٹر کرتا ہے کہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود اس کے پاس مال بھی موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، راستہ جو ہے وہ بھی پرخطر نہیں ہے، اس کے باوجود حج کی خواہش کو اپنے دل کے اندر محسوس نہ کرے اور اس خواہش کو اپنے اندر شدید نہ کرے اور پروان نہ چڑھائے، تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے اس کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ احادیث کی جو تلقین ہے حج کے اوپر جو ہے نا، یہ بہت ایک اہم ہے اور بہت شدید ہے. اچھا، اس میں تو ہم آج جس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ اپنے سفر کے حوالے سے اور اپنے، اچھا دیکھیں
کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو میرا اور آپ کا جو حج ہے مثال کے طور پر اس میں ایک وہ جو ٹائمنگ کا اگر آپ کے اپنے ذہن کے اندر بھی ہو کہ جو ہمارا جو ابراہیم بھائی جو طواف ہے، طواف زیارت، طواف افادہ، وہ اتنے مطلب اتنی کوئکلی جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کو کمپلیٹ کر کے مکمل کرنا ہے، اور اس میں یہ ساتھ ساتھ یہ لگا رہا ہے کہ بھائی امام صاحب جو ہے وہ ساتھ میں موجود ہے کہ امام صاحب مس نہ ہو جائے، لاس نہ ہو جائے. تو یہ بھی اچھا اس پہ ابراہیم بھائی ساتھ بات کرتے ہیں، بالکل یہ بھی انشاءاللہ یہ یادیں ان کو بھی تازہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی کالر بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں اللہ کرم کرم الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں خالد بول رہا ہوں جناب، یارکشائر بریڈ فورڈ سے. جی خالد صاحب. اچھا، کیونکہ میرا کوشچن ریلیٹڈ آپ کے ٹاپک کے نہیں ہے، لیکن میں نے پوچھا ہے کہ اگر میں سوال پوچھ سکتا ہوں، تو انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ تھرو کر دیتے ہیں آپ کو. اچھا، پوچھنا یہ ہے کہ آج کل یہ جو ہم یہ مسجد میں جو جمعہ پڑھ رہے ہیں 3 فیٹ کا وقفہ رکھ کے، گو کہ وہ ایک قانون ہے یہاں کی گورنمنٹ کا، لیکن کیا سنت کے لحاظ سے، جیسا کہ نبی کریم کی سنت ہے کہ جب نماز پڑھی جائے، صلاۃ پڑھی جائے تو شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہم یہ جو 3 فیٹ کا وقفہ رکھ کر آج کا نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ بدعت نہیں ہوگی؟ کیا ہم کسی ایک نیو ایرر میں انٹر نہیں ہو رہے؟ کل کی آنے والی نسلیں، شاید ہمارے بچے جب آئیں گے تو نئی نسل آئے گی، ان کے لیے کوئی مثال نہ بنا دی جائے کہ ایسا ہی پڑھنے لگے سب لوگ. اچھا خالد صاحب، اس پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. اہم چیز آپ نے ذکر کیا. مجھے یہ بتائیے، آج کے ٹاپک میں بھی آپ کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں نا. ابھی آپ کے حرمین طیبین میں حاضری ہوئی؟ جی اللہ نے ابھی تک نہیں بلایا. اچھا، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اس کی وجہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جی جی. کیونکہ ہم یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں جی، اور میں نے دیکھا ہے جی اکثر اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو بھی، حج کو تو جاتے ہیں جی، مگر کیا ہے کہ ان کے سر کے اوپر سود کے جو اتنے وزن پڑے ہوئے ہیں اس کو کبھی اتارتے نہیں، لیکن حج کو چلے جاتے ہیں. سود سے مراد یہ ہے کہ جو ہم یہاں پراپرٹیاں لیتے ہیں، 1 نہیں 2 رکھی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر سود دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حج کو چلے جاتے ہیں. یہ کیسے حج ہو جاتے ہیں جی پھر؟ اچھا چلیں، اس پہ یہ تو بالکل ہی ایک اور موقف ہی ہو رہا ہے، شرعی مسئلہ ہی ہو رہا ہے. لیکن حج کے لیے بہرحال اپنی تیاری جو ہے وہ تو انسان کو یقیناً کرنی بھی چاہیے اور اس کا شوق بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے خالد صاحب، میں اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کے لیے حرمین طیبین کی حاضری کو آسان فرمائے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. مسز حسن کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ تو نا اذان سننے کے لیے میں نے ٹی وی آن کیا تھا. اچھا، آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے اور بھی خوشی ہو گئی. چلیں الحمدللہ. میرے خیال میں باقی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا، ابھی تو پروگرام تو 7:30 بجے شروع ہونا ہے، اس وقت دیکھیں گے. لوگ اٹھیں گے. یہی بات ہے. میں نا صبح سے روتی رہی ہوں، وہ دیکھ رہی تھی استنبول. جی 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 جی. وہ جو تھا وہ ساکت کیا ہوا تھا اس نے میری جسم کو. روتے روتے میرے 1:30 بج گئے. صبح 9 بجے کی لگی ہوئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج میں تھوڑا سا نا سو گئی تھی. اچھا. تو تھوڑی پھر اٹھی ہوں تو میں نے کہا نماز زور کی پڑھی، پھر میں بیٹھ کے دروشی پڑھتی رہی. پھر میں نے کہا اثر نہ نکل گئی ہو. میں نے جلدی سے لگایا تو ابھی اثر میں 5 منٹ رہتے تھے اذان میں. صحیح ہے. تو چلیں الحمدللہ. آج ہم حج کے حوالے سے بات کریں. آپ کو تو ماشاءاللہ بار بار حاضری کی سعادت. تو پتہ ہے آپ نے مجھے تو بڑی سارے حج یاد آ گئے جتنے بھی کیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے جس زمانے میں میں نے کیا، اللہ تعالیٰ سب کو کرائے. کھلا میدان ملتا تھا، رات ساری میں طواف کرتی تھی. اچھا. تھک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، پھر نفل پڑھ کے پھر اٹھ جاتی تھی. میرے پوری رات میں 14 طواف ہوتے تھے. ماشاءاللہ. رج کے میں نے اللہ کو جفیاں ڈالی وہاں پہ. اچھا، تو یہ کب آپ کی حاضری کب ہوئی تھی پہلی مرتبہ؟ 1971 میں میرا پہلا عمرہ تھا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے یا پاکستان سے؟ نہیں، یہاں سے ہی گئی تھی. پاکستان ہر حج کے بعد میں پاکستان جاتی تھی اپنی ماں کی زیارت کرنے. صحیح ہے. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر آخری مرتبہ کب حاضری ہوئی؟ یہ اللہ نے یہاں پہ رہنے والوں کو زیادہ چانس دیے ہیں.
वहाँ तो आपकी वो बात मुझे आपने अभी सुनाई है ना कि लोग सारी जिंदगी पैसा इकट्ठा करते हैं हज के लिए, ज़्यादा राह के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप आखिरी बार कब हाजिर हुई थी मिसेस हसन? आखिरी दफा तो मुझे अब 20 साल हो गए, मैं नहीं गई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो इस दौरान मतलब बार बार हाजिरी होती रही? वो तो पहले तो मैंने रज के मैंने बताया ना किया। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत, मुझे कोई शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कई दफा गई हूँ, अल्लाह ने मुझे अजीब ही रहमतों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का मैं बड़ी मशकूर हूँ, बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे गुनाहगार को अल्लाह ने वहाँ पे बार बार बुलाया। और जब मैं मदीना जाती थी तो मैं ऐसे हो जाती थी जैसे किसी प्रोटेक्शन में आ गई हूँ। सही है। चलें, माशाल्लाह मिसेस हसन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे अपना करम और फजल फरमाए रखे और आपको माशाल्लाह ये बार बार हरमैन तैयबैन की जो हाज़िरी की साथें अल्लाह करीम ने नसीब फरमाई है, अल्लाह करीम उन्हें कबूल व मंजूर भी रखे। और बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। तो ये भी एक कैफ़ियत है, मिसेस हसन अपना ज़िक्र कर रही हैं। और इसमें देखें इब्राहिम भाई, ये दोनों चीज़ें होती हैं। आपको मालूम है ना कि हज के सफ़र के दौरान बसा औक़ात ये भी होता है कि जो बिल्कुल सम टाइम्स ये होता है कि जो हज ग्रुप्स वाले हैं वो भी कुछ ज़्यादतियाँ कर जाते हैं, मगर सम टाइम ये भी होता है कि वो अपनी तमाम तर काविशें कर भी लेते हैं, उसके बावजूद कुछ गिले शिकवे बाकी रह जाते हैं। मिसेस हसन ये कह रही हैं कि वो माशाल्लाह बार बार हाज़िर हुई हैं, अल्लाह के शुक्र अदा करती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से पहले ज़ुबैरी साहब ने भी इसी चीज़ का ज़िक्र किया। तो वो जो वहाँ के अनवार व तजल्लियात हैं, वहाँ का जो मकाम व मर्तबा है, उसको इंसान मद्देनज़र रखे तो फिर तो एक और ही लुत्फ़, एक और ही एक कैफ़ियत का सामना होता है। और ख़ास तौर पे फिर जी यकीनन देखें, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, असल में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो ये कि अगर एक फ़र्द के जहन में ये बात होगी कि हज का एक अपना बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है और हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान से मतलूब क्यों है और हज के अपने तकाजे क्या हैं, कि जब हज करके एक आदमी जब वापस आए और उसके बाद उसके जो है वो तकाजे क्या हैं। जो अभी हमारे भाई ने एक वो बात की ना कि लोग जाते हैं और उसके बाद जिंदगियों के अंदर कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वापस आ जाते हैं, उसके बाद भी उनकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। तो ये तो ठीक है कि एक बात तो इसकी ये कि भाई जो फर्द जा रहा है उसका मामला उसके साथ है, अब वो अपनी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली लेके आता है क्या नहीं लेके आता है। मगर आपके मेरे हमारे अपने मुशाहिदे के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी अपनी जिंदगियां पूरी जो लाइफ स्टाइल है वो तब्दील हो जाता है, वो तब्दील होता हुआ हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मगर अगर कोई एक शख्स जाए और जाकर जिस तरीके से वो गया उस तरीके से वो वापस आ गया और उसके बाद जो जाने से पहले था वही जाने वापस आने के बाद है, तो फिर वो शायद उस फर्द के लिए जो है वो एक सोचने का वो मकाम है कि मतलब इतने बड़े सफ़र के बाद, इतनी बड़ी हाजिरी के बाद भी ज़िंदगी के अंदर वो तब्दीली, क्योंकि बहरहाल हज जो है बुनियादी तौर पर एक ट्रेनिंग का एक कोर्स है, एक तरबियत का एक पूरा एक ऐसा प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुजारना चाहते हैं और अपनी तजल्लियात, अपने अनवार, अपने वो जो सारे जो एक जो पूरा एक रिफ्रेशर जिसको आप कहते हैं ना कि एक इंसान गोया एक इस तरीके से वापस पलटता है कि एक नौज़ायदा बच्चा जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया होता है, इस तरीके से वो वापस पलट रहा होता है। तो ये कैफियत यकीनन होती हैं, बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगियां तब्दील होती हैं, मगर कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि जो अब उनका मामला बहरहाल उनके साथ है, मगर मुझे तो अपना जवाब देना है ना, मैं तो अपने किए हुए और अपने जो गिरेबान के अंदर झाँकते हुए मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया हूँ नहीं गया हूँ, अगर गया हूँ हो के आया हूँ तो उस हज ने मेरी अपनी जिंदगी के ऊपर जो है इस 6 फीट और 5 फीट के इंसान के ऊपर क्या तब्दीली जो है वो रोनमा जो है वो की है। तो ये एक बहुत एक अहम मैसेज है और एक बहुत एक अहम जिसको कहना चाहिए ना वो मामला है कि जो हर इंसान को अपने हवाले से सोचना चाहिए। अच्छा, जो बात आपने कही जो मुश्किलात के हवाले से, परेशानियों के हवाले से, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फर्द ऐसा होता है कि जिसको इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। ये सब चीज़ें होती हैं हमारे साथ और इन्हीं सारी चीज़ों का जो इनाम है वो इनाम एक हज मबरूर जो है जिसको कहा गया
تو اس کا صلہ جو ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں. تو ان ساری مشکلات، ساری پریشانیوں، اس میں فیملیز جو ہیں وہ لاسٹ ہو جاتی ہیں. لوگ 2-2 3-3 دن 4-4 6-6 دن کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ مطلب یہ سارے کے سارے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ سب ہم نے دیکھے، سارے مشاہدات جو ہیں وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں. اور انہی ساری چیزوں کا نام جو ہے وہ حج ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب کتنے جنازے ہوتے ہیں کہ جو وہاں ان حج کے دنوں کے اندر وہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں. کتنے جنازے ایسے ہیں کہ جو مسجد نبوی سے ان کی جو ہے وہ ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، ان مقامات کی جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے، مگر اللہ رب العزت کو مقصود جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ان کی واپسی شاید اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فیکٹس ہیں. اور اچھا، یہ تو ہم ایک حوالے سے بات چیت کر رہے تھے نا. اچھا، کچھ ہمارے ناظرین اس طریقے کے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے یہ نیت کی تھی، یہ ارادہ کیا تھا کہ اس سال وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے 2020 میں. کچھ انہوں نے اپنی سیونگ اکٹھی کی ہوگی، کچھ اس کے حوالے سے نیت ہوگی، کچھ ارادہ ہوگا. وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور کیا ان کی اب اس وقت کی کیا فیلنگز ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس طریقے سے آگے جو ہے وہ فیوچر کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی کال کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے جو تاثرات ہیں، اپنے جو اپنے جو تاثرات ہیں نا، اپنے جو فیلنگز ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے، چونکہ یہ بالکل ایک منفرد ایک معاملہ ہے اس سال کے حوالے سے. اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور رحمان طیبین کے حاضری کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. خالد صاحب آپ ریڈفورڈ سے شامل ہوئے تھے، اور دوسری چیز آپ نے ذکر کی تھی نماز کے حوالے سے، جو وقفے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کے حوالے سے. یقیناً یہ ایک مجبوری کی صورتحال ہے، ایک کہہ لیجیے ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے. اسلام کے اندر بھی جو انسان کی زندگی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو ظاہر ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت جلد سے جلد بہتری فرمائے گا، حالات بہتری کی طرف آئیں گے. اس سے پہلے بھی انسانیت کو ایسے مختلف طرح کی وباؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور مختلف طرح کی اس طرح کے قوانین لاگو ہوتے رہے ہیں، اور پھر الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں وہ اسی طرح سے کندھے سے کندھا ملا کے انشاءاللہ نمازیں ادا کر رہی ہوں گی. اللہ رب العزت آپ کے بھی دین کے ذوق کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی مزید آگے بڑھتے ہوئے جو بات حج کی یاد کے حوالے سے اور حج کے سفر کے حوالے سے ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کا جو حج کا جو سفر مبارک ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مشعل راہ ہے. وہ جو کیفیت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارادے کا اظہار فرمایا، تو تمام تر صحابہ کرام مختلف شہروں سے، دور دراز علاقوں سے جس تک آواز پہنچی، جس تک خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج ادا فرمایا. اب یہ وہ اب وہاں سے حرم پاک سے، مکہ مکرمہ سے جو ایک وہ عالم تھا کہ جب آپ اس طرح سے تشریف لائے تھے کہ جب رات کی تاریکی کے اندر آپ وہاں سے تشریف لے گئے تھے، اور اب یہ عالم ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایک جمع غفیر ہے. وہ فتح مکہ کی صورت کے اندر ہو یا پھر یہ سفر حج کے اندر ہو، کہ جو بڑے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حرمین طیبین کی محبت کے اندر وہ مکہ شریف حاضر ہوتے ہیں اور اپنا طواف بھی ادا کرتے ہیں. اور پھر حج کا وہ جو پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک ہے، سبحان اللہ، اس کی بھی ایک اپنی خاصیت ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اپنے جو سفر ہیں حج کے حوالے سے، اور آپ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے جب حج کیا تھا تب اور اس کے بعد، یا عمرہ آپ نے کیا تب یا اس کے بعد جب آپ کو حاضری کی سعادت ملی، تو اس وقت آپ کی کیفیات کیا تھی، وہاں پہ آپ کو کس طرح کی مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، مکہ مکرمہ میں آپ کی کیا کیفیت تھی، مدینہ طیبہ میں آپ نے کیا محسوس کیا. انشاءاللہ آپ کی مزید کالز کو شامل کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آباد کریں کہ آخری حصے کے اندر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں حج کے حوالے سے، حج کے آپ کے تجربات، آپ کا اپنا جو سفر حج رہا ہے
اب کب اس کے اندر آپ کو اللہ رب العزت نے حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور پھر اس دوران آپ کی کیا کیفیات رہیں؟ آپ اس کے بعد جب گئے تو پہلے اور بعد کے حج کے اندر آپ نے کیا فرق محسوس کیا، یا عمرہ کے اوپر آپ حاضر ہوئے تو بعد اور پہلے کے اندر آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ اس کے اندر مختلف چیزوں کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر حاضری کے حوالے سے بھی اور مدینہ طیبہ کے اندر حاضری کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ اس وقت ہم یہ چونکہ ایام ذی الحج ہیں ان کے اندر پروگرام آباد کریں گے، ہم اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں اور حج ہی کی مناسبت سے کر رہے ہیں کہ اس کی یادیں وہ تازہ بھی کی جائیں، اور یہ وہ یادیں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ زندگی بھر رہ جایا کرتی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ آپ نے طواف کیا ہو، جن کے ساتھ سفر کیا ہو اور اس کے اندر جو مختلف طرح کے چیلنجز ہوں اکٹھا ان کو فیس کیا ہو، تو بہت ساری یہ چیزیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جایا کرتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا، کس سے شامل رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ساتھ ساتھ ابراہیم یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں جو حج ہے نا، ایک جب آپ خاص طور پہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے، اپنا حرم شریف سے جب آپ عرفات کے لیے، منی مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں، تو اس دوران دو صورتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ وہ گاڑیوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سارا سفر وہ پیدل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ، ایسے بزرگ حضرات بھی، ایسے مطلب بزرگ خواتین بھی کہ جو شاید اپنے وطن کے اندر اپنے علاقے بالکل یقیناً اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اچھا، کچھ اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں جو جن کو کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ محیر العقول واقعات جو ہیں آپ کو سننے میں ملتے ہیں۔ میں جس وقت 2012 کا میں نے حج کیا تو میں، میری وائف اور ہم کراچی کا ایک گروپ تھا جس کے ساتھ ہم حج کر رہے تھے، تو ایک بہت اچھے دوست وہیں کراچی سے ہمارے ساتھ تھے، اور ان کو میں اس سے پہلے بھی سے اچھا جس وقت وہ حج وغیرہ ہو گیا تھا نا، اس کے بعد حرم کعبہ کے صحن میں ہم لوگ اسی طریقے سے تھوڑا سا گپ شپ کر رہے تھے، کسی دو نمازوں کے درمیان میں جو ہے وہ وقت میں بات چیت کر رہے تھے کہ انہیں ایک بزرگ جو ہے نا وہ چلتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے آواز دی، بلایا ان کو، تو وہ ان کے اپنے محلے کے وہاں فرنٹ ایریا کراچی کے جو ہے وہ بزرگ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ایک انکل اور ایک آنٹی اچھی خاصی عمر کے جو ہے نا وہ دونوں جو ہسبینڈ اور وائف تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیسا حج وغیرہ کیسا ہوا، جو اچھا جو سب سے زیادہ جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس پورے پروسیس کے اندر وہ طواف افادہ جو ہے، طواف زیارت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں آپ نے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، وہ کر کے، اور وہ بالکل بہت فاسٹ اس وقت جو ہے وہ جگہ ملنا، اس وقت وہ حج کرنا، تو ایک مطلب ایک سینئر دو افراد جو ہے وہ اس طریقے سے، ایک میاں بیوی، تو انہوں نے کہا کہ تم، جو میرے دوست ہیں ان کا نام سید احمد ہے، انہوں نے کہا کہ سید تم یقین نہیں کرو کہ ہمارے ساتھ کس طریقے کا معاملہ پیش آیا کہ ہم یہاں سے اندر جانے کے حوالے سے سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، اتنا رش ہے کہ اتنے میں دو آدمی جو افریقہ کے کسی ملک کے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے کچھ کہا، اور ان کو ہماری زبان نہیں پتا، ہمیں ان کی زبان نہیں پتا، انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے انہوں نے پورا طواف ہمیں کروایا ہے، اور طواف جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں لا کر یہاں چھوڑا۔ تو آپ یقین کریں کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ انہیں جانتے، نہ مطلب اس وقت تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، جتنے ناظرین ہمارے گئے ہیں وہ اس کیفیت کا اندازہ کر، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا جو مادی معاملات ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہوگا، کون کس کی ہیلپ کر رہا ہوگا، کس طریقے سے کوئی بڑا بیٹا ہونا چاہیے، کوئی طاقتور، کوئی ایک آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی ایک ہیلپ فل ہونا چاہیے، ساری چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں، مگر جو اللہ رب العزت جس طریقے سے وہ وسائل وہاں پر مہیا کرتا ہے، ایسے ہی کتنے واقعات آپ کو منی کے ملتے ہیں، مزدلفہ کے ملتے ہیں۔ اچھا، میں تو خود ہماری اپنی ٹیم کا ایک جو وہ ہے خالد جو کثیری، ٹھیک ہے، میں اور خالد بھائی جو ہیں وہ ہم منی کے اندر تھے، اور منی میں اس وقت جو ہے وہ لگے تھے ایسکلیٹرز جو ہیں وہ لگے تھے، اور ان ایسکلیٹرز پہ ایک ہندوستان راجستھان کے ایک بزرگ خاتون جو ہیں وہ ان کے لیے، اچھا وہ خاتون
उन्होंने कभी एस्केलेटर पहले कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। वो लोग थे कि जो हवाई जहाज का सफर पहली मर्तबा किया हो, अब वो एस्केलेटर पर पाँव रखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, एस्केलेटर पे अगर पाँव नहीं रखेंगी तो सीढ़ियाँ इतनी, और माशाल्लाह बिल्कुल वो जो है ना पसीनों में शराबूर, सीढ़ियाँ 2 सीढ़ियाँ चढ़कर जो है वो खड़ी हो गई। और उसके बाद अब उनके साथ उनका बेटा और जो बहू है, वो मैंने उनको कहा कि तुम ऊपर इनको लेकर जाओ, तो उसने कहा हम तो खुद बमुश्किल जो है वो इसके ऊपर चढ़कर जो है वो ऊपर पहुंचे, वो ऊपर खड़े हैं ना वो। सही है। तो मैंने कहा अम्मा जी कैसे जाओगी? बोली है कि मैं अब ये 2 सीढ़ियां चढ़ के जो ना, मैंने कहा अम्मा जी आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं इंशाल्लाह आपको। अच्छा, मैं एक तरफ से मैंने उनका हाथ पकड़ा, एक तरफ से खालिद ने, और उनको एस्केलेटर पर ऊपर लेके गए। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, बिल्कुल, और असबाब बनते जाते हैं, जितनी जो मतलब ये सारे के सारे जो मामलात होते हैं, अब इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि वो वहीं आपके लिए इस तरीके से जो है वो वसीले बन जाते हैं। बिल्कुल, असबाब बनते चले जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनको भी साथ साथ शामिल कर लेते हैं, फिर मजीद इस पे बात करेंगे। इब्राहिम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत खैरियत से हैं? अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हजरत माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका टॉपिक है ये। हज तो माशाल्लाह एक बड़ी अजीम, यानी दुनिया में इससे बड़ी और कोई अजमत नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है जी। असल में हज ऐसा बुजुर्ग कहते हैं ना जवानी में किया जाए, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े इसमें पॉइंट हैं। मुझे याद है कि मैंने 79 में हज किया और उस वक्त मेरे साथ और कोई नहीं था साथ, यानी जैसा फैमिली होती है ना, सही है। तो फिर ऐसा हुआ कि उस वक्त ये जो शैतान को वो पत्थर मारने के लिए जाते थे तो वो 1 वे नहीं होता था, सही है। जब लोग जाते हैं तो वहाँ वो फंस जाते थे। तो वो थोड़ा जवानी का था, तो एक माई साहिबा थी जो गिर गए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो तौफीक दी, मैंने उनको अपने कंधे पर उठाया, उठाकर वहां से बाहर निकाला और लेकर आया। और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ वो वक्त था यानी जवानी का, उसमें लोगों को पानी जो है ना वो टैंकी पर आता था, सही है, वो मैं खुद निकालता था, लोगों को देता था माशाअल्लाह। और अगर कोई भूल जाता तो उसको जो है ना मैं कोशिश करता था उसको वहां पहुंचाने का रास्ता। तो ये होता है कि ये आदमी पर ज्यादा वहाँ जब आदमी फैमिली के साथ जाता है तो ये चीजें नहीं मिलती, और जब बुढ़ापा होता है तो फिर किसी का मदद नहीं कर सकता। तो ये है कि अगर अल्लाह की ज़ात हमें तौफीक दे, वहाँ जो भी कोई मजबूर है किसी का कोई हम मदद कर सके तो असल में मजा इसका है, सही है। तो फिर ये जो है वो ये जो काम कर रहे हैं ये जिंदगी में भी आदमी करता रहे, हर आदमी की मुश्किल जो है ना उसको। तो ये अल्लाह के घर में जो है ना वो बड़े मजे थे, वहाँ बड़ा अच्छे तरीके से अच्छे लोगों से मुलाकातें होती थी। तो जज़ाकल्लाह, ये आज के जो वो दिन है वो कभी आदमी बोल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी बार बार हरमैन तैयबैन की बात है हाज़िरी के साथ अता फरमाए। वैसे आवाज़ से आप अभी भी मुझे माशाल्लाह यंग ही लग रहे, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे इमाम साहब, ठीक हैं? अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आप दोनों भाइयों को हज की मुबारक होवे। हज के इंतजाम चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम इन बाबरकत दिनों की बरकत से हम सबको फायदा उठाए। हाँ जी, एक सवाल है, वो इसके टॉपिक में चलो कोई नहीं है, ज्यादा तो बहुत हैं कि बयान करने लगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर मैंने एक और सवाल पूछना है कि किसी ने मुझसे पूछा है कि मुझे पूछकर बताएं कि जो नेल पालिश होती है लगी होती है उसके ऊपर से वजू हो जाता है या उसको उतार कर वजू करना पड़ता है? सही है, इस पे मैं बात करता हूँ। कुछ यादें तो खैर आप शेयर करें ना कुछ। आप कब गई थी पहली मर्तबा? मैं पहली मर्तबा 2008 में गई थी। अच्छा। हाँ जी, हाँ माशाल्लाह, अब 11 साल हो गए हैं माशाल्लाह। दूसरी दफा मैं गई, दूसरी दफा तो मैंने उम्रा किया, हज नहीं किया। अल्लाह ताला दुआ करें कि अल्लाह ताला दोबारा बुलाए, बहुत दिल करता है। ख्वाबों में तो जाती रहती हूँ हमेशा माशाल्लाह कि अल्लाह ताला जागती आंखों में दोबारा दिखाए। मुझे बड़ी तमन्ना है कि मैं दोबारा जाऊं। जाते तो बहुत ज्यादा है कि भूलती नहीं है, वो क्या करें कि इतनी जाते हैं कि बहुत ज्यादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपके लिए आसानी फरमाए, आपको बार बार इंशाल्लाह अल्लाह की दुआ में याद रखना। मैं दुआ करूँगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं जी। इब्राहिम भाई, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, अभी जो हमारे कॉलर थे उन्होंने भी बिल्कुल ही वैसी ही चीज़ों का कुछ तज़किरा कर रहे थे
کہ آپ جوانی کے اندر ہوتے ہیں، باہمت ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ جب حج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں سم ٹائم یہ سوچا جاتا ہے کہ جی ابھی تو اچھا اگر حج کا ارادہ بھی بنے تو وہ کہتے ہیں ابھی تمہاری حج والی عمر تھوڑی ہے. مطلب حج کا ہمیں تصور یہ بنا لیا ہے کہ حج اس وقت ہو کہ جب آپ بس اب اور کسی کام کے نہیں رہے تو اب آپ حج پہ چلے جائیں. تو اس کے بجائے ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ جوانی کے اندر کرتے ہیں. اور رب تعالیٰ دیکھیں اس طرح اگر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ جی میں بالکل کوئی فرشتہ بن جاؤں گا یا بالکل ایسی چیز ہو جائے کہ بالکل آخر کے اندر وہ کروں گا، پھر تو بندہ نمازیں بھی پڑھنا چھوڑ دے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں حج پہ اللہ رب العزت کے بلانے کا جو مقصد ہے نا، وہ مقصد یہی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ تقوی حاصل کر سکے، اس کی قرب، اس کی معرفت، اس کے قریب جو ہے وہ ہو سکے. اور اگر یہ ساری چیزیں آلریڈی پہلے سے ہمارے اندر موجود ہوتی تو یقیناً اس پوری یہ جو پورا پروسیس ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. مگر اس کو اللہ کو اپنے بندوں کے بارے میں جو مطلب جس طریقے سے وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ انہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں آئیں اور آ کر اپنی جو روحانی جس کو کہنا چاہیے جو نور ہے اور ان کا جو ایک اپنا روحانی جو اس کی تسکین اور اس کی جلا کے لیے، اس کی غذا کے لیے جو ہے وہ وہاں پر آ کر اپنا سامان جو ہے وہ کر سکیں. تو اس حوالے سے یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے خطائیں کی ہیں، نہیں ابھی میں پہلے یہ سب چیزیں کروں گا اور اس کے بعد نہیں. اس طریقے کا نہیں ہے. مگر اگین یہ خواہش ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں اس طریقے کے لوگ موجود ہیں کہ جو ماشاءاللہ یہاں برطانیہ کے اندر تقریباً بیشتر ہمارے احباب جو ہیں وہ اس کے مکلف ہیں، تو انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے ان کے خاندان میں اگر کوئی موجود ہے تو اس کی توجہ دلائیں اور توجہ دلاتے رہیں وقتاً فوقتاً، تاکہ وہ اس بات کو سوچے کہ ہاں اس کا کوئی نہ کوئی ضرور کوئی مقصد ہے، جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے انسان کو، بنی نوع انسان کو یہ ہونے کو. تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ یہ صرف یہ جو عالم عرب ہے، یہ مدینہ جو حجاز کا جو ریجن تھا، انہی کے لوگوں کے لیے یہ وہاں پر آنا فرض کر دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور باقی سب لوگ اپنے اپنے کہیں کسی نہیں. مگر یہ تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا اللہ رب العزت کا، کہ اس کے اندر جو ایک یونیورسلٹی، جو عالمگیریت، ایک جو پوری کائنات سے، پوری دنیا سے جتنے لوگ ہیں وہ آئیں اور آ کر وہاں پر اپنے خالق اور اپنے مالک کے حضور جو ہے اس سرٹن ٹائم کے اندر وہ اپنے ریچول جو ہے مکمل کریں. تو اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کو توجہ دلانا یہ بھی بذات خود ایک باعث میں سمجھتا ہوں کہ ثواب ہے اور باعث اجر ہے. اور باقی جہاں تک بات حج کی ہے اور حج کے جو باقی جو دیگر ارکان ہیں، تو اس میں اگر آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ مزدلفہ کا رات کا قیام کے جس میں آپ کے سر پر کسی قسم کی کوئی چھت نہیں ہے، کھلے آسمان تلے مرد و زن ان دو کپڑوں کے اندر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ وہاں پر صرف اور صرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو ہے وہ اللہ کے حضور اس محنت کو، مشقت کو، اس مزدوری کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسی حالت کے اندر کہ پورا جو لباس ہے وہ اب گرد و غبار کے اندر اٹک گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پسینے کے اندر شرابور ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی محنت اور مشقت جو ہے وہ آپ کے اپنے چہروں سے جو ہے وہ آیا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے اندر ایک عزم ہے کہ اس پورا یہ جو سفر ہے اس سفر کو مکمل کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور اس کو خوشنودی اس طریقے سے حاصل کرنی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بتایا کہ جیسے کوئی ایک معصوم بچہ، ایک نوزائیدہ بچہ، گویا کہ اس نے ابھی اپنی ماں کی کوکھ سے جو ہے وہ جنم لیا ہو، ایک نیو بورن جس طریقے سے ایک معصوم ہوتا ہے، ایک ایسا انسان جو ہے اس کا ایک وجود وہ دنیا کے اندر آنا ہے. تو مطلب اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر ہوں گی تو وہ جو حج کی جو مشکلات ہیں، اس کی جو سختیاں ہیں، اس کی جو مصائب ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں،
وہ ورنہ اپنے بستر کو چھوڑ کر روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر ایک چادر، کوئی جو جس کو کہتے ہیں چٹائی کے اوپر رات گزارنا کھلے آسمان تلے، جس میں آپ کے دائیں بائیں ہر طرف چاروں طرف ایک اجنبی جو ہے وہ جنب غفیر ہو، آپ کی کوئی کسی قسم کی کوئی پریویسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے یہ جو رات ہے وہ بھی اس روڈ کے، سڑک کے، اس شارع کے کس کنارے پر، کہاں پر، کس حصے کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی وہ رات گزارنی ہے. تو مطلب یہ آزمائش یقیناً موجود ہے نا، اور اس کے اندر اس کو پورا کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ پورا سفر کرنا یقیناً یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور وہ لوگ ناظرین کرام جو ابھی تک جن کو اللہ رب العزت نے سعادت عطا فرمائی ہے، یقیناً ان کی کیفیات وہ مختلف ہوتی ہیں، وہ اس کو بیان کرنا چاہیں بھی تو بسا اوقات نہیں بیان کر پاتے، کیونکہ کچھ چیزیں وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، دیگر عبادات کا ذکر کیا نا تو ان کے ساتھ جو فضائل ہیں، جو اہمیت ہے یا اس سے ملنے والا جو اجر و ثواب ہے، اس کی برکات ہیں، ان کا ذکر کیا. یہاں پر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے تاکہ لیشہدوا منافع لہم، وہ آ کے خود دیکھے کہ یہاں پر رب تعالیٰ کی کیا کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جو انسان خود مشاہدہ کرتا ہے، جو جس کیفیت سے گزرتا ہے، یقیناً یہ سفر اس کی زندگی کا ایک اہم ترین سفر، مقدس ترین سفر، اور ایک ایسا سفر کہ جس کو بار بار اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اسے اس کی توفیق عطا فرماتا رہے. ابراہیم بھائی، آپ کو ماشاءاللہ 2012 کے اندر آپ حاضر ہوئے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بارہا یہ سعادت عطا فرمائی. اب جب بھی انسان جاتا ہے، جب آخری مرتبہ یا مطلب آپ حج کر کے آ رہے ہوتے ہیں، عمرہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آخری، چونکہ اب ہم پروگرام کے بھی اختتام کے اوپر آپ پہنچے ہیں، تو ان آخری لمحات کے اندر کیا سوچ ہوتی ہے جب آپ اپنے گھر کو واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو طواف وداع جو ہے نا، طواف وداع اس کو واجب قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، حج کے واجبات میں سے ایک واجب جو ہے نا طواف وداع کی ہے. اچھا میں یہ سوچا کرتا تھا اور یہ میرے ذہن کے اندر کئی مرتبہ رہتا تھا کہ ہم تقریباً ہر روز جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حرم کے اندر ایک اپنا وقت گزارتے ہیں اور گزار کر چلے جاتے ہیں. تو اس آخر طواف وداع کو جو ہے وہ واجب کیوں قرار دیا گیا کہ اگر وہ نہیں ہوا تو آپ کو جو ہے وہ دم دینا پڑے گا. مطلب ایک جو ہے وہ ایک اہم، جب تک آپ طواف وداع کی نیت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جب تک آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت آپ اللہ رب العزت کے حضور شاید زندگی کی آخری سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جب تک آپ کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ آپ طواف وداع جو ہے وہ کر سکیں. اور طواف وداع شاید ان 7 چکروں کا نام نہیں بلکہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جو اللہ کے اس گھر سے واپسی کے وقت جو آپ کی اپنی دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کیفیات ہیں نا جو طواف وداع کے وقت ہوتی ہیں، وہ اصل میں آپ کا جو پورا سفر حج ہوتا ہے اس کا ماحصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس جگہ سے اپنے دل کے اندر اپنے ساتھ اپنے رب کو لے کے چلے جائیں، اور وہ اس طریقے سے ہو کہ آپ کے پھر اپنی زندگی میں اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے اپنے جو شب و روز ہیں اور آپ کے اپنے جو معاملات ہیں جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں، دیگر انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبدیلی واقع ہو چکی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اہم ہے، اور جس وقت آپ طواف وداع کی نیت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہی آپ کو اس کی وہ فیلنگ، وہ جو ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ ذائقہ اسی وقت آتا ہے کہ اب واپسی کا سفر ہے. ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے گھر پہ بچے ہیں، آپ کی جو دیگر فیملی ہے اور جو دیگر آپ کے وہ ساری چیزیں اپنی ایک جگہ پر ہیں، ان سے ملنے کی خوشی اور پھر اس پورے حج کے جو رکن ہیں، مگر وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ وہ اب آپ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، پھر دوبارہ اسی وقت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت بہت اہم ہوتی ہے. اور ساتھ یہ بھی ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر سے اس کی سعادت عطا فرمائے انسان کو. ہم بالکل آخر میں ایک کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کے اختتام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بیٹا مسز ملک بول رہی ہوں.
جی جی مسز میں کہہ کہ میں جی اپنی ریکویسٹ کر دیا کہ میں 74 سے گئی تھا تھوڑے دکھا رہا چاہنے کی میں اپنے سسر دے نال بڑا اچھا لگا چاہنے کہ وہ یاداں نہیں پھر اس تو بعد 2 بار گئی ہاں عمرہ ہی تھا فیملی نال بھی کلی بھی مگر آپ تے چل پھر نہیں سکتی ویل تے وہاں بس التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائے مگر بیٹا چل ہی نہیں سکتی جانا بس آنسو بھالنے ہیں تے دعا کرنے ہیں تے دعا میں اس واسطے فون کیتا کہ بیٹا دعا کرو کہ میرے بچیاں نوں اللہ بلائے جس طرح میرے خدمت گزار نے نیک نے اللہ تعالیٰ عمرے کر رہے نے انہاں نوں حج سے بلائے آمین. میری آرزو یہ کہ میری یہ دعا ہے کہ جکن اللہ تعالیٰ نے منو نیک اولاد دیتی ہے اللہ کل مومن مسلمان کے لیے عالمین میں اولاد باپ انہاں دا ہے نہیں 20 سال ہوئے نے مینوں انہاں ایک قسم دا اندر کے پاٹ دا انہوں بنا کے سیت رکھیا انہوں آپ ترانے اور میری دلی دعا ہے میں ابراہیم بیٹے نال بھی التجا کر رہی ہوں کہ اللہ دے گھر پہنچے نے تے دعاواں چ یاد رکھن کہ منوں تکلیف بہت ہے تے منوں خدا چلدیاں پھردیاں دنیا تک میری کوئی خطا ہوگی تو معاف کرے باقی جو میں کرنی ہے میرا اللہ جاندا منوں دسنا نہیں چاہیے اللہ پاک جی تانوں برکتاں عطا فرمان اور جڑے حج انہاں نوں قبول فرمان اور تواڈے بچیاں نوں اللہ رب العزت تواڈی زندگی دے اندر حرمین طیبین دی بعد حاضری کی سعادت اللہ کریم انہیں نصیب فرمائے تو ابراہیم بھائی بالکل چونکہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچے ہیں انشاءاللہ ناظرین اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے جو اس سال حج کے لیے تیار تھے مگر نہیں جا سکے اللہ رب العزت انہیں اگلے سال اور بار بار حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ ایک مختصر سا بھی بلکہ وہ ایک بریک ہوگا اور تھوڑی دیر بعد آپ سے دوبارہ پھر ایک خاص ٹرانسمیشن کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا